بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان اصغر رضا نقوی قائم ٹی وی کی اسپیشل رمضان ٹرانسمیشن میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہمارے ساتھ ہمارے مہمان علامہ سجاد شبیر صاحب موجود ہیں۔ آئیے ان کی طرف چلتے ہیں اور ان سے رمضان کے موضوع پر کچھ بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام، جیتے رہو بیٹا۔ مولانا صاحب، آج 15 رمضان ہے، آپ کو مولا حسن کی ولادت بہت بہت مبارک ہو۔ شاباش بیٹا، آپ کو بھی مبارک ہو، اور پیارے پیارے بچوں، ننھے ننھے بچوں جو مجھے دیکھ رہا ہے قائم ٹی وی کی توسط سے، آپ سب بچوں کو مولا حسن علیہ السلام کی ولادت باسعادت بہت بہت مبارک ہو۔ مولانا صاحب، آج کا سوال یہ ہے کہ آپ امام حسن علیہ السلام کے دسترخوان کے بارے میں کچھ بتائیں۔ ہاں بچوں، یہ بڑا اہم سوال کر دیا کہ امام حسن کا دسترخوان۔ بیٹا دسترخوان تو سب کے ہوتے ہیں، مگر آپ مجھ سے پوچھئے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ امام حسن کا دسترخوان اتنا مشہور ہوا کہ آج پوری دنیا میں امام حسن کا دسترخوان ہوتا ہے، جگہ جگہ امام حسن کے دسترخوان ہوتے ہیں۔ بہت سے دسترخوان جو ہیں ہماری دنیا میں امام حسن کے نام سے منسوب ہیں، جہاں لوگ کھانا کھاتے ہیں۔ تو امام حسن اتنے سخی تھے کہ ان کا دسترخوان بچھا رہتا تھا، جو آئے کھائے، جو آئے کھائے۔ کسی نے پوچھا تھا کہ مولا حاتم کے تو 12 دروازے تھے، ہر دروازے سے کچھ نہ کچھ دیتا تھا، تو مولا حسن نے فرمایا کہ ایک ہی دروازے سے اتنا دے دینا چاہیے کہ دوسرے دروازے پہ جانے کی نوبت ہی نہ آئے۔ تو امام حسن اتنے سخی تھے کہ پہلے دروازے پہ ہی وہ اتنا دے دیتے تھے سائل کو بیٹا کہ دوسرے دروازے پہ جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی۔ تو ایک دفعہ بیٹا، پیارے پیارے بچوں، ایک دفعہ ایک مسافر گزرا مدینے سے، اس نے کیا دیکھا؟ اس نے دیکھا کہ سخت گرمی ہے، جیسے آپ سمجھ لیجئے جون جولائی۔ اب کینیڈا یا دوسرے ملکوں میں جون جولائی میں کتنی گرمی ہوتی ہے، میں تو ایک ہی دفعہ آیا ہوں، تو اب کلائمیٹ بھی دنیا کا چینج ہو گیا ہے۔ تو ہمارے یہاں پاکستان میں جون جولائی میں تو سخت گرمی ہوتی ہے، ٹمپریچر بہت ہوتا ہے۔ تو اس نے دیکھا مسافر نے کہ وہ کوئی شخص ہے جو کھیت میں کام کر رہا ہے۔ اس نے جا کے کہا کہ مجھے بھوک لگی ہے، تو اس نے کہا، انہوں نے کہا بیٹھ جائیے۔ انہوں نے اپنی روٹی کھولی اور پانی میں بھگوئی، اس نے بھی بھگوئی۔ جب کھانا چاہیے تو اس کے دانتوں سے چبھی نہیں۔ تو وہ شخص کہنے لگے کہ مدینے چلے جاؤ، تھوڑا سا ہی دور ہے، وہاں پہ دسترخوان ہے، وہاں جا کے تم جو ہے بہت اچھی غذا ہوگی، وہاں کھا لینا۔ اب یہ مسافر جو تھا وہ وہاں آ گیا، دسترخوان پہ ظاہری بات ہے وہ سوکھی روٹی کیسے چباتا۔ اب جب وہ کھانے لگا، امام حسن دیکھ رہے تھے اس کو، وہ ایک بیٹا کھاتا جاتا تھا لقمہ اور ایک یہاں چھپاتا جاتا تھا روٹی، ایک روٹی کھائے ایک چھپائے۔ امام کی نظر پڑ گئی، وہ تو خدا کے مقرب بندے ہیں، معصوم ہیں، عادی ہیں، رہبر ہیں ہمارے۔ تو مولا فرمانے لگے کہ مسافر کھا لو، زیادہ سفر دینا ہوگا تو لے کے چلے جانا، چھپا کیوں رہے ہو؟ کہا کہ مولا میں اپنے لیے نہیں چھپا رہا، میں نے ایک شخص کو دیکھا ہے جو اتنی شدید گرمی میں جو ہے وہ کھیت میں کام کر رہا تھا، اور جب میں نے اس سے کھانے کو کہا تو اس نے ایسی روٹی نکالی کہ جو اتنی سخت تھی، جو کہ مجھ سے چب بھی نہیں رہی تھی، تو اس کے لیے میں لے جا رہا ہوں۔ تو مولا کہنے لگے کہ وہ میرے بابا علی ہیں، وہ سوکھی روٹی کھاتے ہیں پانی میں بھگو کے اور نمک کے ساتھ کھاتے ہیں، وہ میرے بابا علی ہیں، ان کو دنیا کی غذا کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بیٹا امام حسن کا دسترخوان دنیا میں اتنا مشہور ہو گیا، سبز قبا دسترخوان ان کا۔ امام حسن علیہ السلام کا کون سا رنگ ہے؟ سبز قبا۔ کیوں کہتے ہیں انہیں؟ کہ سبز رنگ ان سے منسوب ہے۔ اور امام حسن سے بیٹا کون سا رنگ منسوب ہے؟ سرخ رنگ منسوب ہے۔ اور بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے، پیارے بچوں بتاؤ جلدی جلدی، کون سا رنگ منسوب ہے؟ زرد رنگ منسوب ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو جنت میں 3 پہاڑ ہیں، ٹھیک ہے؟ ہمارے ایک اہل سنت کے عالم ہیں علامہ دربندی، انہوں نے کیا لکھا ہے کہ جنت میں 3 پہاڑ ہیں۔ ایک سرخ پہاڑ ہے، وہ کس سے منسوب ہے؟ امام حسین سے منسوب ہے۔ اور جو سبز پہاڑ ہے وہ کس سے منسوب ہے؟ امام حسن سے۔ اور جو زرد پہاڑ ہے وہ بی بی معصومہ سے منسوب ہے۔
تو امام حسن کا دسترخوان یوں پوری دنیا میں جو ہے، آج بھی دنیا میں منتیں پوری ہوتی ہیں تو لوگ کیا کرتے ہیں، امام حسن کا دسترخوان بچاتے ہیں اور پھر وہاں نظر دیتے ہیں، مومنین کو بلاتے ہیں، پھر گھر میں خیر و برکت بھی ہوتی ہے۔ تو آج مولا کی ولادت کا دن ہے، تو آج اب ان کی زندگی پہ روشنی ڈال رہے ہیں۔ تو بچوں، بہترین طریقہ کیا ہے کہ جب آپ افطار کرنے بیٹھیں تو جو بھی سامنے افطار ہو، آپ مولا امام حسن کی نظر دیں۔ مولا کی نظر دینے کے بعد دعا مانگیں مولا سے، مولا سے دعا مانگنے کے بعد پھر آپ افطار کریں کہ مولا میرے اچھے نمبر آ جائیں، میں اچھے نمبروں سے پاس ہو جاؤں، ٹھیک ہے، میں اچھا بچہ بن جاؤں، ٹھیک ہے نا، میں پڑھائی پہ توجہ دوں۔ تو یہ ہے امام حسن کی بیٹا زندگی۔ شکریہ مولانا صاحب، وقت ہوا ہے بریک کا، دیکھتے رہیے ٹائم ٹی وی۔ ویلکم بیک ناظرین، اب ہم بریک سے واپس آ چکے ہیں۔ مولانا صاحب، اب میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ ہمیں امام حسن نے کوئی انڈرسٹینڈنگ کی تھی، اس کے بارے میں کچھ بتائیں۔ بیٹا دیکھیں، میں بالکل آسان لفظوں میں پیارے پیارے بچوں کو سمجھاؤں کہ کہا جاتا ہے کہ امام حسن علیہ السلام نے کسی سے صلح کی تھی، انڈرسٹینڈنگ، جسے ہمارے بچے نے کہا کہ انڈرسٹینڈنگ۔ بیٹا انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے اپنے جیسے آدمی سے، جس کا کلیور اپنے جیسا ہو، جس کا آئی کیو اپنے جیسا ہو، ٹھیک ہے نا، جس کی سوچ اپنے جیسی ہو، ٹھیک ہے نا۔ یہ انڈرسٹینڈنگ اس کو نہیں کہتے جسے مسلمان کہتے ہیں انڈرسٹینڈنگ، اسے ہم انڈرسٹینڈنگ نہیں کہتے، اسے یہ کہتے ہیں کہ اگر امام کا کام ہوتا ہے دین کو بچانا، تو اگر کوئی ایسا کام کرنے لگے جو دین کے خلاف ہو، ٹھیک ہے نا۔ اب میں آپ کو آسان سی ایک مثال دیتا ہوں۔ ہمارے جب پاکستان میں الیکشن ہوتے ہیں نا، تو الیکشن کے بعد جو الائنس بنتے ہیں کہ بھئی اس کے پاس بہت زیادہ ووٹ ہیں، اس لیے ہم اس میں مرج ہو جاتے ہیں۔ جب مرج ہو جائیں گے ہمارے ووٹ بڑھ جائیں گے۔ تو ایسی پارٹی جس کے پاس ووٹ بینک ہی نہ ہو، آپ کہیں گے مولانا اس سے میں الائنس کر کے کیا کروں، اس کے پاس تو ووٹ بینک ہی نہیں ہے۔ تو امام حسن سے صلح کرنے والے کا کوئی ووٹ بینک ہی نہیں تھا، اس کی کوئی آئی کیو ہی نہیں تھی، اس کے پاس کوئی اسٹرینتھ ہی نہیں تھی کہ امام صلح کرتے۔ امام نے ایک ضابطۂ اخلاق طے کیا تھا، اس لیے کہ وہ امام تھے۔ وہ ضابطۂ اخلاق انڈرسٹینڈنگ کیا تھی کہ امام چاہتے تھے کہ یہ شخص دین میں کوئی امینڈمنٹ نہ کرے، ٹھیک ہے نا۔ تو امام نے ایک صلح نامہ جو ہوتا ہے نا، ایک پیکٹ کہتے ہیں جسے انگریزی میں، ایک پیکٹ کیا تھا، حالانکہ اس پیکٹ پہ عمل ہی نہیں ہوا، اور اس کے بعد سے دنیا میں جتنے بھی پیکٹ ہوتے ہیں بیٹا، وہ اسی لیے ناکام ہوتے ہیں کہ اگر امام حسن کا وہ پیکٹ جو کیا تھا، انہوں نے انڈرسٹینڈنگ کی تھی، وہ اگر کامیاب ہو جاتی پیارے بچوں، تو آج کے دن میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ پیکٹ کیا جاتا ہے اپنے جیسے سے۔ تو امام جو تھے خدا کے مقرب بندے تھے، تو امام نے پیکٹ نہیں کیا بلکہ دین کو بچایا۔ امام حسن نے بھی دین کو بچایا اور امام حسین نے بھی دین کو بچایا۔ تو امام حسن ابتدا کی ہوئی، یہ جس کو آپ انڈرسٹینڈنگ کہہ رہے ہیں بیٹا، پیارے پیارے بچوں، امام حسن نے بظاہر صلح کر کے، خاموشی اختیار کر کے دنیا کو بتا دیا کہ ہم امام ہیں، اور امام حسین نے سر کٹا کے دنیا کو بتا دیا کہ جب امام کو ضرورت پڑتی ہے، امام بظاہر پیک کر لیتا ہے دین کو بچانے کے لیے، اور جب دین پہ بات آتی ہے تو خاموش نہیں بیٹھتا ہے، وہ گھر لٹا دیتا ہے، ننھے بچوں کو پیاس برداشت کر لیتا ہے، خیمے جلے ہوئے برداشت کر لیتا ہے۔ تو امام جو ہے، نبی جو ہے وہ شریعت لاتا ہے، امام جو ہے وہ شریعت بچاتا ہے۔ امام حسن نے انڈرسٹینڈنگ کر کے اپنے نانا کے دین کو بچا لیا، شریعت کو بچایا، نماز کو بچایا، جو آج آپ نے روزہ رکھا ہے روزوں کو بچا لیا۔ قیامت تک امام حسن نے دین کی آبیاری کی اور دین کو دائمی بقا بخشی، اور آج دین جو ہے وہ امام حسن کی وجہ سے زندہ و تابندہ ہے اور قیامت تک رہے گا۔ ٹھیک ہے بیٹا، بہت بہت شکریہ مولانا صاحب۔ اسی بات کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ دیکھتے رہیے قائم ٹی وی۔
محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، خدا جس کے سینے پہ قرآن اتارے، مدثر کہے اور مزمل پکارے، وہ نور خدا وہ جہاں کے اجالے، محمد ہمارے بڑی شان والے، جب آئے زمین پر محمد ہمارے، فلک نے زمین پر بچھائے ستارے، اٹھے سرزمین عرب سے یہ نعرے، محمد ہمارے بڑی شان والے، نواسے جو روئے تو روئے محمد، وہ جب تک نہ سوئے محمد، دو آنکھیں نبی کی تھے دونوں نواسے، محمد ہمارے بڑی شان والے۔ چلو صلی اللہ محمد وعلیہ۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان خاور رضا نقوی قائم ٹی وی کی رمضان اسپیشل ٹرانسمیشن میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جی ناظرین، قائم ٹی وی کی جانب سے روزہ کشائی کا سلسلہ جاری ہے، اور آج جس بچی کا آج ہمارے اسٹوڈیو میں افطار ہونا ہے، آپ کو تھوڑی دیر ملواتے ہیں ان سے۔ اس سے پہلے آج آپ کو مبارکباد دیتے چلیں۔ آج 15 رمضان کا دن ہے، جس میں امام حسن کی ولادت ہے، اور بہت خوشیوں والا دن ہے۔ رسول خدا کے گھر میں آج بہت بڑی خوشی کا جشن ہے، اور آئیے دعا کرتے ہیں پروردگار عالم سے کہ اس خوشی کے صدقے میں تمام مومنین کو اپنی حفاظت میں رکھے، ہر بیماری ہر بلا سے محفوظ رکھے، اور مقامات مقدسہ کی زیارت نصیب ہو جائے۔ جی ناظرین، آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں معصومہ زہرا نقوی، اور جو کہ ان کا آج پہلا روزہ ہے، اور یہ قائم ٹی وی کی جانب سے ہم نے ان کو مدعو کیا ہے ہمارے اس پروگرام میں۔ جی معصومہ، السلام علیکم۔ جی، کیسا روزہ گزر رہا ہے آپ کا؟ نماز پڑھ لی، ماشاءاللہ سے قرآن کی تلاوت ہو گئی، تو آج آپ ہمیں کیا سنانا پسند کریں گی؟ آج کیونکہ آج امام حسن کی ولادت بھی ہے، آپ کو بہت بہت مبارک ہو، اور آپ آج ہمیں کوئی منقبت سنائیں گی یا کوئی سورہ سنائیں گی؟ منقبت سنائیں گی یا سورہ؟ منقبت۔ چلیے آپ پلیز آپ منقبت سنائیے۔ معصومہ آج ہم کو منقبت سنا رہی ہیں کیونکہ آج امام حسن کی ولادت ہے، یہ خاص خوشی کا موقع ہے آل محمد کے گھر میں۔ جی ناظرین، آئیے معصومہ کی طرف چلتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں وہ ہمیں منقبت سنائیں۔ جی معصومہ، آپ سنائیے منقبت ہمیں پلیز۔ جو دل سے مانگنے آئے حسین دیتے ہیں، سبحان اللہ۔ جو دل سے مانگنے آئے حسین دیتے ہیں، نصیب سے کہیں بڑھ کر حسین دیتے ہیں، جو دل سے مانگنے آئے حسین دیتے ہیں۔ کبھی جو کوئی ولایت کے حق میں بولتا ہے، کبھی جو کوئی ولایت کے حق میں بولتا ہے، دلیل اور حوالے حسین دیتے ہیں، جو دل سے مانگنے آئے
اللہ حسین شک، بے شک۔ دیتے ہیں جو دل سے مانگنے آئے، حسین دیتے ہیں۔ بہت خوب، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت آپ نے منقبہ سنائی ہمارے ناظرین کو۔ جی ناظرین، ہم ہر افطار میں رسول اللہ کا خطبہ شعبانیہ کا ذکر کرتے ہیں، اور اس میں وہ مسلسل صحابہ اکرام سے خطبہ فرما رہے ہیں کہ جو اس مہینے میں کسی مومن روزے دار کو روزے کا افطار کرائے گا تو اس کو روز قیامت جہنم سے اس کو آزاد کیا جائے گا، اور اس کے تمام جتنے گزشتہ گناہ ہیں وہ تمام معاف کر دیے جائیں گے۔ اور اس مہینے میں بہت افضل ہے کہ آپ کسی کو روزہ افطار کرائیں، آپ اسی بہانے لوگوں کو، اپنے مومنین کو، اپنے بہن بھائیوں کو اپنے گھر بلائیے اور ان کی افطار کرائیے، یہ بہت بڑے ثواب کا کام ہے۔ اور مسلسل اس مہینے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اے لوگوں، جو اس مہینے میں اپنا اخلاق بہتر بنائے گا تو یہ کام روز قیامت در حقیقت پورے صراط سے عبور کرنے کا سبب ہوگا، جس روز قدم ڈگمگا رہے ہوں گے۔ جی ناظرین، اس مہینے میں لوگوں کو بہت ضروری ہے کہ اپنے اخلاق پر اب توجہ دیں، کیونکہ اس مہینے میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر روزے میں غصہ آ رہا ہوتا ہے کہ اگر آپ باہر نکلے تو آپ آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں، گاڑی ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں تو آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں، کسی نے کچھ کہہ دیا تو لڑنے کے لیے، کیونکہ یہ روزے کے ٹائم پر آخری لمحات میں لوگ اپنے روزے کا ثواب ختم کر لیتے ہیں اس غصے سے۔ تو آپ اس مہینے میں اپنے غصے کو قابو میں رکھیں، اپنی زبان قابو میں رکھیں، اور انشاءاللہ آپ کے تمام روزے قبول ہوں گے۔ آج 15 رمضان ہے، امام حسن کی ولادت ہے، اور معصومہ نے ہم کو بے انتہا خوبصورت منقبہ سنائی۔ آئیے چلتے ہیں ہم روزہ گشائی کی طرف، اور آج اس وقت افطار کا وقت ہوتا ہوا جاتا ہے، ہمارے ساتھ معصومہ موجود ہیں۔ ہم اب چلیں گے افطار کی طرف، اور آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے قائم ٹی وی کینیڈا۔ جی آئیے معصومہ چلتے ہیں۔ مولا 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 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مولا یا صلی۔ ناظرین، ہمارے ساتھ آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں معصومہ زہرا نقوی، اور جو کہ آج قائم کی مہمان ہیں۔ آج ہم ان کو روزے کے لیے ہم نے دعوت دی تھی، وہ آئی، انہوں نے بے انتہا خوبصورت منقبت پڑھی۔ آئیے چلتے ہیں روزہ گشائی کی جانب، اور معصومہ سے کہیں گے کہ روزے سے کھجور لے کر افطار کریں۔ جی معصومہ آپ لیجیے اور افطار کیجیے۔ جی ناظرین، ہمارا یہ پروگرام مسلسل آپ قائم ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں ہر ہفتہ اتوار کو، اور یہ انشاءاللہ 30 رمضان تک اسی طرح یہ ہفتے اتوار کو آپ دیکھیں گے۔ جی ناظرین، آج بے انتہا خوشی کا دن ہے، امام حسن کی آج ولادت ہے۔ آپ تمام دیکھنے والے ناظرین کو قائم ٹی وی کی پوری ٹیم کی جانب سے بہت بہت مبارکباد، اور انشاءاللہ آپ ہمارے اس قائم ٹی وی کے پروگرام کو دیکھتے رہیے، لائک کیجیے اور کمنٹ دیجیے، دیکھتے رہیے قائم ٹی وی کینیڈا۔ کے سردار ہیں